امریکی فرمانبرداری ہماری قوم کے لیے ایک سنگین توہین کے مترادف ہے۔ حالیہ جنگ کے بعد بھارت کا پاکستان سے پہلی مرتبہ ڈائریکٹ رابطہ جو بھارت کو ڈرا رہا ہے، بھارتی طاقت اسے رلا دے گی۔ بھارت کو اپنا دوست کہنے والے محبت پاکستان سے کرتے ہیں۔ بھارت کی مدد کے بغیر امریکہ چین کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا۔ اگر معاملہ حل ہو جائے تو دل صاف کر کے آگے بڑھنا چاہیے، اسلام بھی یہی کہتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد ہمدانی، آپ کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ انڈیا اور پاکستان کا ڈائریکٹ رابطہ ہوا ہے۔ گزشتہ 2-3 مہینے پہلے جو پاکستان اور انڈیا کی ڈائریکٹ جنگ ہوئی ہے، اس کے بعد یہ پہلی مرتبہ ڈائریکٹ رابطہ ہوا ہے اور ایک اچھا شگون سامنے آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا اور امریکہ کے درمیان جو ایک لفظی وار جاری ہے، لفظی گولہ باری جو جاری ہے، اس میں جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کس طریقے سے امریکہ نے اگر چائنا کا مقابلہ کرنا ہے، اس کو انڈیا کو اپنے ساتھ چلانا پڑے گا۔ یہ جو اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں، رائٹر اور نیو یارک ٹائمز سے ہم نے یہ خبر لی ہے، اس کو ہم کور کریں گے، یہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ جناب پاکستان کا رخ کریں گے۔ پاکستان کے جو نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ آج کل بنگلہ دیش کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں اور وہاں ان سے میڈیا نے کچھ سوالات کیے ہیں 1971 کے متعلق، اور اس کے علاوہ کچھ اور سوالات کیے ہیں وہاں کی جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں، وہاں انہوں نے کس کس سے ملاقات کی ہے اسحاق ڈار صاحب نے۔ یہ جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے یہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور سب سے پہلے ہم جناب آغاز کرتے ہیں اہم ڈیولپمنٹ سے، جس میں ایران اور امریکہ کے درمیان ایک مرتبہ پھر کوئی تنازع سر پکڑنے لگا ہے، کوئی مذاکرات کے ریلیٹڈ۔ یہ چھوٹی سی خبر ہے، یہ آپ کے سامنے پہلے رکھ دیتے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ تہران اس کا فرمان بردار بن جائے، لیکن ایرانی عوام ایسی سنگین توہین کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ سرکاری میڈیا نے اتوار کو رپورٹ کیا کہ آیت اللہ خامنئی نے مذہبی تقریب کے دوران کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کے سامنے جھک جائے، لیکن ایرانی قوم اپنی پوری طاقت کے ساتھ ایسی غلط توقعات رکھنے والوں کے خلاف کھڑی ہوگی۔ انہوں نے دو ٹوک اعلان کیا کہ ایران کسی صورت امریکہ کے آگے نہیں جھکے گا، ہم پوری قوت کے ساتھ امریکی دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ براہ راست مذاکرات کی دھمکیاں دیتے ہیں وہ محض ظاہری پہلو دیکھتے ہیں۔ امریکہ کا رویہ تسلط اور تابعداری کا مطالبہ ہے۔ اس چیلنج کا کسی صورت بھی ہم دفاع کرنے پر تیار ہیں اور اس پہ ہم اپنی قوم کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ اب یہ دو ٹوک باقاعدہ طور پہ اعلان چلا گیا ہے، یہاں سے جو پیغام چلا گیا ہے ایران کی طرف سے کہ ہم مذاکرات کی ٹیبل پر اگر بیٹھیں گے کہ تو کوئی لے دے والی بات ہوگی، یہ نہیں ہے کہ ہم ون سائیڈڈ بات کریں گے۔ اب ہم جناب انڈیا کا رخ کرتے ہیں۔ انڈیا کی جو ہم ڈیولپمنٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کا پہلی مرتبہ حالیہ جنگ کے بعد کوئی ڈائریکٹ رابطہ ہوا ہے، اور یہ بڑی اچھی خبر ہے، کوئی اچھا شگون سامنے آیا ہے، کوئی برف پگھلتی نظر آ رہی ہے۔ اس میں جو کنٹینشس پوائنٹ ہے وہ پانی کا جو مسئلہ ہے، اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ سیلاب کی ممکنہ صورتحال سے بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد نے پاکستان کو آگاہ کر دیا ہے۔ بھارتی ہائی کمیشن نے پہلی مرتبہ پاکستان کو اس طرح کی پانی کے متعلق کوئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے تو اس پہ سامنے رکھا ہے، کیونکہ سندھ طاس جو معاہدہ تھا اس کو نلیفائی کرنا، اس کو سیٹ اسائڈ کرنا اور اس کو جناب ختم کرنے کے متعلق انڈیا کی طرف سے کوئی دھمکیاں دی گئی تھیں، لیکن وہ جسٹ وہ بیان بازی کی حد تک تھیں۔ پاکستان کی طرف سے بھی جوابی وار کیا جاتا تھا، انڈیا کی طرف سے بیان آتا تھا، لیکن اب وہ اس فرنٹ پہ کچھ برف پگھلتی نظر آ رہی ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق بھارت کی طرف سے رابطہ 24 اگست کی صبح 10 بجے کیا گیا اور بھارت کی طرف سے پاکستان کو ممکنہ سیلاب کی صورتحال سے پیشگی اطلاع دی گئی ہے۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ مئی میں پاک بھارت جنگ کے بعد یہ اپنی نوعیت کا پہلا بڑا رابطہ ہے۔ سرکاری ذرائع نے مزید بتایا کہ حکومت پاکستان نے بھارتی معلومات کی روشنی میں الرٹ جاری کر دیا ہے۔ اب یہ ہے کہ الرٹ جاری کرنا اور اس طرح کا وہ کرنا، پیغام بھجوانا پاکستان کو انڈیا کی طرف سے، یہ ایک اچھا شگون ہے، کیونکہ پاکستان میں سیلاب کی بڑی تباہ کاریاں سامنے آئی ہیں، خاص کر اس میں KPK میں، پنجاب میں، اور 8واں اسپیل یہ جاری ہے مونسون کا، اور بڑی غیر متوقع طور پہ جو بارشیں جو سامنے آ رہی ہیں، یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں، اب اس طریقے سے انڈیا نے یہ جو پیش کی اطلاع دے کر سیلاب کی دریائے ستلج کے متعلق یہ بڑا احسان کیا ہے انڈیا نے ہم پر۔ آگے بڑھتے ہیں انڈیا سے۔ ہم نے آپ کو شروع میں بھی کہا تھا کہ جناب ایک دور تھا، جناب کہا جاتا تھا کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار، مودی صاحب نے جناب مختلف جلسوں میں بھی جو انتخابی ریلیاں تھیں اس میں بھی بڑا ایک یہ نعرہ لگایا تھا
اور امریکہ اور بھارت کی جو دوستی تھی اس کے گن گائے جاتے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ انڈیا میں بھارت اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے پتلے جلائے جا رہے ہیں. اب یہ خبر کہاں سے آئی ہے؟ یہ مہاراشٹر سے خبر آئی ہے. مہاراشٹر کے شہر ناگپور میں مذہبی تہوار کے دوران لوگوں نے صدر ٹرمپ کا دیو ہیکل پتلا اٹھا رکھا تھا جس پر احتجاجی پلے کارڈ بھی لٹکا رکھے تھے. اب یہ جو بڑا پتلا لٹکایا جاتا ہے اس کا بیسیکلی مطلب کیا ہے؟ اس کے بیک اینڈ پہ کیا مسئلہ ہے؟ اب یہ بہت بڑی خبر ہے, یہ آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں. بھارتی میڈیا کے مطابق پلے کارڈ پر جو ٹیرف سے ڈرا رہا ہے بھارتی طاقت اسے رلا دے گی, یہ ایک نعرہ نصب تھا, یہ نعرہ اس پہ لگایا گیا تھا. اور بھارت کو اپنا دوست کہنے والے محبت پاکستان سے کرتے ہیں, یہ ایک دوسرا پلے کارڈ ہے. اب یہ پلے کارڈ ہے جو پہلے ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے, اور یہ دوسرا پلے کارڈ ہے پاکستان اور امریکہ کے متعلق. یہ جناب وہاں پر یہ مین نمایاں پلے کارڈز ہیں جو مین اسٹریم میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے مختلف چینلز پہ بھی یہ گردش کرتے رہی ہیں. یہ دونوں جناب پلے کارڈ جو ہیں, بھارتی میڈیا کے مطابق ٹرمپ کا متلا مٹی اور بھوسے سے تیار کیا گیا تھا جسے سرخ رنگ کے سوٹ, سفید قمیض اور پیلی ٹائی میں سجایا گیا تھا. ساتھ ہی اسے گیندے کے پھولوں کے ہار اور احتجاجی پوسٹروں سے بھی مزین کیا گیا تھا. بھارتی میڈیا کے مطابق مربت میلے کی روایت 1800 کی دہائی کے آخر سے چلی آ رہی ہے. ہر سال ناگپور میں یہ تہوار اس مقصد سے منایا جاتا ہے کہ دیو ہیکل پتلوں کے ذریعے برائی کو علامتی طور پر نکال باہر کیا جائے اور موجودہ سیاسی, سماجی اور معاشی مسائل کو اجاگر کیا جائے. مطلب یہ ڈونلڈ ٹرمپ اب بہت بڑی برائی بن چکے ہیں انڈیا میں. اب اس طرح کے تہوار کے ذریعے پتلے جلا کر یا پتلوں کے اوپر پتلوں کی خاص جو شکل ہے, یہ جو وہاں پر مذہبی تہوار ہے ان کا اپنا تہوار ہے, اور یہ ہے کہ اس طریقے سے جناب اس برائی کو سماجی ہے, سیاسی ہے یا معاشرتی جو برائی ہے اس کو جناب اٹھا کر باہر پھینکا جاتا ہے. خیال رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے روس سے تیل خریدنے پر بھارت پر عائد ٹیرف 50% کر دیا ہے. بھارت پر 25% امریکی ٹیرف نافذ ہو چکا ہے جبکہ باقی 25% 27 اگست کو نافذ العمل ہوگا. اچھا, اب یہ اسی کے ریلیٹڈ ایک اور خبر ہے جناب, اسی کو ہم اگلی خبر کو بھی اسی میں شامل کر لیتے ہیں. جب یہ نکی ہیلے ایک اس میں ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو پچھلا جو دور حکومت تھا, جو پہلا دور حکومت تھا, اس میں بڑی ایک پیش رہی ہیں. اور یہ جو کریکٹر ہے انہوں نے کوئی مضمون لکھا ہے امریکن ایک اس میں اخبار میں. اس اخبار میں انہوں نے بھارت کے متعلق کوئی بات کی ہے, بھارت اور اس کے امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس کے متعلق. نکی ہیلی نے مضمون میں لکھا کہ بھارت کو روسی تیل کی خریداری کے معاملے پر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور جتنا جلدی ہو سکے امریکہ کے ساتھ مل کر حل تلاش کرنا چاہیے. انہوں نے لکھا کہ تجارتی اختلافات اور روسی تیل کی خریداری جیسے مسائل پر مذاکرات کی ضرورت ہے. اچھا, یہ تھوڑا انہوں نے ہولا ہاتھ انہوں نے رکھا ہے. اپنے مضمون میں وہ لکھتی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارت کے بڑے پیمانے پر روسی تیل کی خریداری کو نشانہ بنانا درست ہے, جو یوکرین کے خلاف روسی صدر پیوٹن کی وحشیانہ جنگ کو فنڈ دینے کی مدد کر رہے ہیں. وہ تو یورپ بھی مدد کر رہا ہے, یورپ بھی وہاں سے تیل خرید رہا ہے, اور امریکہ میں بھی بہت ساری معدنیات ہیں وہ روس سے جاتی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ چین کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کا بھارت میں ایک دوست ہونا بہت ضروری ہے. بھارت میں ایک دوست ہونا یا بھارت کی شکل میں دوست ہونا. ابھی شروع میں ہم نے بھی آپ سے کہا تھا کہ امریکہ اکیلا چائنا کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اسے وہاں پر کسی اتحادی کی ضرورت ہے, وہ جاپان کی صورت میں ہو, انڈیا کی صورت میں ہو, یا پھر آسٹریلیا جو کارڈ وہ انہوں نے ایک جو الائنس بنایا ہوا ہے, اس الائنس میں جو کلیدی رول پلے کرتا ہے جناب وہ ہے انڈیا. یہ اب تک کی ڈیولپمنٹ سامنے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے جو اب بیانات سامنے آ رہے ہیں وہ ایسا لگتا ہے وہ تھوڑا بیک فٹ پہ ہو رہے ہیں, اور وہاں سے ان کو یہ انڈیا سے ان کو یہ امید نہیں تھی جس طرح کہ یہاں سے ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. خاص کر چائنا اور بھارت ایک دوسرے کے جس طرح قریب ہو گئے ہیں, اور یہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. آگے بڑھتے ہیں, ہم پاکستان کا رخ کرتے ہیں جناب. پاکستان میں ہم نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ جناب ہمارے جو نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب, وہ آج کل بنگلہ دیش کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں. ان سے جناب 1971 کی جنگ سے متعلق کچھ سوالات کیے گئے وہاں پہ. وہاں پر انہوں نے بڑی ملاقاتیں کی ہیں. خالدہ ضیاء صاحبہ سے انہوں نے ملاقات کی ہے, اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے جو وہاں پر امیر ہیں ان سے ملاقات کی ہے, اور وہاں پہ جو ایسے لوگ ہیں, بلکہ یہ 13 سال کے بعد یہ دورہ کیا گیا ہے کسی اس لیول کے آفیشل کی طرف سے. پاکستان اور بنگلہ دیش کا یہ دورہ ہے پاکستان کے کسی لیڈنگ آفیشل کی طرف سے 13 سال کے بعد. حسینہ واجد کے دور حکومت میں کوئی خاطر خواہ ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آئی تھی. اچھا,
1971 का जो सवाल उनसे किया गया है, इसहाक डार ने कहा कि ये मामला पहली मरतबा 1974 में ही हल हो गया था और इस हवाले से दस्तावेज़ तारीखी हैसियत रखता है और ये दोनों ममालिक के पास मौजूद हैं। इसहाक डार का कहना था कि इसके बाद जब परवेज़ मुशर्रफ ने बांग्लादेश का दौरा किया तो उन्होंने खुलकर इस मामले पर बात की थी। अच्छा, उसके अलावा जनाब नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि जब दो भाइयों के दरमियान एक मामला हल हो जाए तो फिर इस्लाम भी यही कहता है कि अपना दिल साफ़ कर लेना चाहिए। अब ये दोनों भाई बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनके दरमियान झगड़ा हुआ, मसले मसाइल हुए, ईस्ट पाकिस्तान का कसूर था, वेस्ट पाकिस्तान का कसूर था, जो भी वजूहात थी हम उसकी मज़ीद डिटेल में नहीं जाना चाहते। तारीख़ के पास अच्छा जवाब है, हमसे भी बेहतर जवाब है। तारीख़ जो जवाब देती है वो उसको कोई नहीं झुठला सकता, इसीलिए हम उसकी मज़ीद तफसीलात में नहीं जाना चाहते। सारी दुनिया जानती है कि किसका कसूर है और किससे गलतियाँ हुई हैं, क्या ये पॉलिटिकल वो था फेलियर था या मिलिट्री फेलियर था, ये भी तारीख़ के पास इस बात का सही तरीके से वो तारीख़ जवाब दे सकती है। अच्छा, इसहाक डार ने कहा कि इस मामले को 2 मरतबा हल किया जा चुका है और अब हमें चाहिए कि दिल साफ़ करके आगे बढ़ें, हमारे सामने एक रोशन मुस्तकबिल है। नायब वज़ीर आज़म का कहना है कि हमें चाहिए कि मिलकर दोनों ममालिक के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें। ख्याल रहे कि इसहाक डार गुज़श्ता रोज़ बांग्लादेश के तारीख़ी दौरे पर पहुँचे। ये किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का 13 साल बाद पहला दौरा बांग्लादेश है। ये हमने शुरू में भी आपसे कहा था। 1971 के मुतालिक जो सवाल किया गया था वो कोई इंसानी हकूक़ के मुतालिक कोई सवाल किया गया था। पाकिस्तान ने जिस तरीके से कोई ऑपरेशन किया था, आप लोग भी बेहतर जानते हैं इस चीज़ को, और भारत ने उसमें मुआवनत की थी। इंडिया की मुक्ति वाहिनी जो उन्होंने लश्कर वहाँ तैयार किया था, भारत ने बांग्लादेश की मदद करने में वो पेश रहा था असलहे के और ट्रेनिंग के मामलात में। और इस तरीके से पाकिस्तान अब इस चैप्टर को छेड़ना भी नहीं चाहता। इसहाक डार साहब ने यही कहा है कि पास्ट इज़ पास्ट, अभी हम प्रेजेंटली जो हमारे पास जो मौके हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमें सिर्फ इसी पर फोकस करना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। और दो भाइयों में अगर झगड़ा हो जाता है और सुलह हो जाए तो दिल साफ़ कर लेना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपकी कोई राय है तो उस हमारी जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।